ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ سرخ کفن قسط 6۔ زرین کو سلانے کے بعد وہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس کی زندگی چند دن میں بہت بدل گئی تھی۔ حمزہ کی موجودگی میں کس قدر محفوظ تھی، اس بات کا احساس اسے اب ہو رہا تھا۔ اس کی جلد رہائی کے لیے خدا سے دعا کرتی وہ دیر تک روتی رہی۔ اسے سوئے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک شور سے اس کی آنکھیں کھل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت ساری عورتیں بین کر رہی ہیں۔ وہ بستر سے اٹھی اور دروازے سے باہر جا کر دیکھا۔ پورا گھر عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک میت پڑی تھی۔ اقرا کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اس نے ایک عورت کو مخاطب کر کے پوچھا، کس کی میت ہے یہ؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خود عورتوں کے ہجوم کو دھکے دیتی آگے بڑھی اور میت کے قریب پہنچ گئی۔ وہ سرخ کپڑے میں لپٹی ہوئی کسی عورت کی میت تھی۔ چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ اقرا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ وہ ایک جوان لڑکی تھی۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا۔ موٹی سی ناک میں روئی ٹھوسی گئی تھی۔ گردن پہ انگلیوں کی نشان تھے۔ واضح پتہ چل رہا تھا کہ کسی نے بے دردی سے گلا گونٹ کر قتل کیا ہے۔ اقرا ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ عورتوں کے رونے کی آوازیں بند ہو گئی۔ زین کی آواز نے اس کے ہوش بحال کیے۔ وہ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا رو رہا تھا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے عورتوں کی آہ و بکا مچی تھی، وہاں اب مکمل سکوت تھا۔ اس نے دوڑ کر زین کو اپنے ساتھ لپٹایا اور کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے ایک بار مڑ کر باہر دیکھا۔ نہ وہاں میت تھی نہ عورتیں۔ پورے گھر میں ہو کا عالم تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا اور زین کو چپ کروانے لگی۔ خود کی ٹانگیں ابھی تک کانپ رہی تھی۔ جو دیکھا وہ خواب نہیں تھا، مگر حقیقت بھی تو نہیں تھی۔ جتنی صورتیں یاد تھی سب دہراتی وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی صبح وہ فیضان کے ساتھ گئی اور زین کو اسکول داخل کروا دیا۔ اس نے فیضان کو رات والا واقعہ نہیں بتایا تھا، مگر اتنا ضرور کہا کہ اس گھر میں اسے خوف آتا ہے۔ فیضان نے اسے تسلی دی کہ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اسے جب بھی اکیلا پن محسوس ہو وہ اس کے گھر آ سکتی ہے، جو زیادہ دور نہیں ہے۔ اقرا نے اس سے فرمائش کی کہ وہ شام کو اپنی بیوی کے ساتھ آئے، وہ اس سے ملنے کی خواہش مند ہے۔ فیضان نے حامی بھر لی۔ اقرا کو گھر چھوڑ کر وہ اپنی جاب پر چلا گیا۔ وہ گنگناتی ہوئی کمرے میں آئی اور کپڑے نکالنے کے لیے جیسے ہی الماری کھولی، کوئی چیز اس کے اوپر آ پڑی۔ اس کی آنکھیں غیر ارادی طور پر بند ہو گئی۔ وہ پیچھے کی طرف زمین پر گری اور وہ بوجھ اس کے اوپر تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہی لاش تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ عین اس کے چہرے کے اوپر تھا۔ آنکھیں بند تھی۔ اس کی پلکیں لمبی اور گھنی تھی، مگر ناک بے حد چوڑی جس میں روئی تھی۔ اقرا اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے بے ہوش ہو گئی۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔